نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج انشاءاللہ آپ کے ساتھ کچھ جملے اور ان کا میننگز شیئر کریں گے. سب سے پہلے ہم دعا پڑھتے ہیں. میں پڑھوں گی، آپ میرے پیچھے دہرائیے تاکہ پروننسیشن ایک دفعہ آپ کا درست ہو جائے اور پڑھنے کا طریقہ بھی جس کو نہیں آتا وہ آ سکے. اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والبخل والجبن والحرم وعذاب القبر. اللہم آت نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع وعلم لا ينفع ودعوة لا يستجاب لها. اب انشاءاللہ ان کا میننگ وغیرہ پڑھیں. صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے، زید بن ارقم ایک صحابی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ میں تمہیں اسی طرح بتاتا ہوں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. آپ فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم وعذاب القبر. اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں عاجز ہو جانے سے، سستی سے، بزدلی سے، بخل سے، سخت بڑھاپے سے اور قبر کے عذاب سے. اللہم آت نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. اے اللہ، میرے نفس کو تقوی عطا فرما، اس کو پاکیزہ کر دے، تو ہی اس نفس کو سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے، تو ہی اس کا رکھوالا اور اس کا مددگار ہے. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اے اللہ، بے شک میں تجھ سے ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع دینے والا نہ ہو، یعنی جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، اور ایسے دل سے جو ڈرنے والا نہ ہو، اور ایسے نفس سے جو سیر ہونے والا نہ ہو، اور ایسی دعا سے جو قبول ہونے والی نہ ہو. تو آئیے ان دعاؤں کی کچھ مزید وضاحت دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہے اللہم انی اعوذ بک من العجز. اے اللہ، میں تیری پناہ لیتا ہوں عجز سے. اللہم اسی طرح ہے جیسے ہم کہتے ہیں یا اللہ. اللہ سبحانہ وتعالی کے نام سے اس کو پکارنا انسان کے دل کے اندر ایک راحت پیدا کر دیتا ہے اور دعاؤں کی قبولیت کا باعث بھی بنتا ہے. انی اعوذ بک، میں تیری پناہ لیتا ہوں، یعنی تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور تجھ سے ہی اپنی حفاظت مانگتا ہوں. کس چیز سے بچنے کے لیے؟ من العجز، عجز سے. عجز کہتے ہیں کسی کام کو کرنے کی قدرت کا نہ ہونا، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا عاجز ہونا، بے بس ہونا، کوئی کام نہ کر سکنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عجز سے پناہ مانگتے تھے کیونکہ یہ دینی اور دنیاوی واجب حقوق کو ادا کرنے سے روک دیتا ہے. یعنی دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے جو ہمارے اوپر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ہم ان کو پورا نہیں کر سکتے، اپنے فرائض پورے نہیں کر سکتے. یعنی یہ انسان کے اوپر کی وہ کیفیت ہے کہ جس میں انسان بے بس اور لاچار ہو جاتا ہے. اور جب انسان لاچار ہوتا ہے، بے بس ہوتا ہے، تو اس کی زندگی مزریبل ہو جاتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان جوان ہوتا ہے، ہمت طاقت ہوتی ہے، ہر چیز بھاگ بھاگ کے کر رہا ہوتا ہے. پھر بڑھاپا ہوتا ہے یا ویسے کوئی بیماری آ جاتی ہے تو
تو انسان کتنا لاچار ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات پاس پڑی ہوئی چیز اٹھا نہیں سکتا، بعض اوقات بوتل کو نہیں کھول سکتا، بعض اوقات اتنی بے بسی ہو جاتی ہے کہ انسان پاس رکھا پانی منہ تک نہیں لے جا سکتا، دوسروں پر ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے. اس وقت انسان جسمانی طور پر تو کمزور ہوتا ہی ہے، لیکن روحانی طور پر، نفسیاتی طور پر بھی بہت ویک ہو جاتا ہے. بات بات پر پھر انسان کو رونا آتا ہے، مایوسی چھا جاتی ہے اور انسان کے اوپر غموں کے سائے منڈلانے لگتے ہیں. اس لیے اس کیفیت کی مذمت بھی کی گئی ہے اور اس سے پناہ بھی مانگی گئی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مثال بیان کی ہے. سورۃ النحل کی آیت 75 میں آتا ہے، ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء. اللہ نے ایک مثال بیان کی ایک غلام کی جو کسی کی ملکیت میں ہے، کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا. اس میں آپ دیکھیں کہ ایک غلام جو ہوتا ہے یا کسی کا ملازم یا سرونٹ جو ہوتا ہے، عام طور پر اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی. یہاں پر تو خیر سبھی اپنا کام خود کر لیتے ہیں اور غلامی کا سلسلہ نہیں ہے یا اس طرح کی، لیکن ہماری جو جابس ہیں وہ بھی اس سے تھوڑی بہت ملتی جلتی ہیں کہ انسان بہت سی چیزوں میں اپنی مرضی نہیں کر سکتا. سروس یا سرونٹ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اپنے اوقات کو چوز نہیں کر سکتے، اپنی مرضی سے اپنی ہالیڈیز نہیں بنا سکتے، اپنی مرضی سے بعض اوقات آپ کو بھوک بھی لگی ہے تو کھا نہیں سکتے. یعنی بہت سی چیزوں میں آپ کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، آپ جس کے امپلائی ہیں اسی کی مرضی ہوتی. جب غلامی کا دور تھا تو اس وقت غلام ایک ایسا فگر ہوتا تھا کہ جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی تھی. اب اس سینس میں تو غلامی نہیں رہی، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض گھروں میں جب بچیاں بیاہ کے جاتی ہیں شادی کے بعد تو ان کی کیفیت کچھ اسی قسم کی ہوتی. وہ اپنے سسرال میں اپنی مرضی کی مالک نہیں ہوتی، کسی چیز پہ ان کی کوئی قدرت نہیں، نہ اپنی مرضی سے کھا سکتی ہیں، نہ اپنی مرضی سے پہن سکتی ہیں، نہ اپنی مرضی سے کچھ بنا سکتی ہیں. یعنی اپنی کوئی مرضی نہیں، ہر چیز میں وہ دوسروں کی محتاج. تو یہ کیفیت جو ہوتی ہے یہ انسان کو توڑ دینے والی ہوتی ہے، انسان کی صلاحیتیں ختم ہو کے رہ جاتی ہیں. انسان بہت پروڈکٹیو نہیں ہو سکتا جس میں وہ اپنی عقل استعمال نہ کر سکے یا اپنے طریقے پر کوئی کام نہ کر سکے. ہر چیز میں روک ٹوک، ہر چیز میں روک ٹوک. آپ نے دیکھو کہ لوگ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں. تو ایسی بے بسی سے پناہ مانگی گئی. مومن جو ہے وہ ہر اچھے کام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے اور عاجز نہیں ہوتا، ہاتھ پاؤں چھوڑ کے نہیں بیٹھ جاتا اور یہ نہیں کہتا میں نہیں کر سکتا، مجھ سے نہیں ہوتا. وہ کمزور بھی ہو، وہ تھکا ہوا بھی ہو، پھر بھی اس کے اندر کا جذبہ نہیں تھکتا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے اور پسندیدہ ہے، اور ہر بھلائی میں ایسی چیز کی حرص کرو جو تمہارے لیے نفع مند ہو، اور اللہ سے مدد طلب کرتے رہو اور اس سے عاجز مت ہو. اور اگر تم پر کوئی مصیبت واقع ہو جائے تو یہ نہ کہو کاش میں ایسا کر لیتا، کیونکہ کاش کا لفظ شیطان کا دروازہ کھولتا ہے، بلکہ کہا کرو قدر اللہ وما شاء فعل، کہ اللہ نے مقدر کر دیا، جو اس نے چاہا وہ کیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے. تو طاقتور کیا ہوتا ہے؟ جو اپنے سارے کام خود کر لیتا ہے، یا پھر ایموشنلی اسٹرانگ ہوتا ہے، مینٹلی اسٹرانگ ہوتا ہے، فزیکلی اسٹرانگ ہوتا ہے. تو ایسا مومن جو ہے وہ دوسرے سے بہتر ہے، کیونکہ وہ اپنی زندگی کا، اپنے وقت کا، اپنی صلاحیتوں کا زیادہ بہتر فائدہ اٹھائے گا. اور پھر بھلائی میں ایسی چیز کی حرص رکھو جو نفع مند ہے. احرص علی ما ینفعک، جس چیز سے فائدہ ہوتا ہو اس کی تمنا رکھنی چاہیے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یعنی عاجز ہو کے بیٹھ نہیں جانا چاہیے. اور اللہ سے مدد طلب کرتے رہو. جو کام نہ ہو، جہاں رکاوٹ آئے وہاں دعا سے کام لو، لوگوں سے مشورہ کرو، طریقہ سیکھو، کام کرو، اور عاجز مت بن کے بیٹھ جاؤ. یہ اللہ کو پسند نہیں کہ انسان ہمت ہار کے بیٹھ جائے. یہ مت کہو کہ آئی کانٹ ڈو، کیونکہ کچھ چیزیں تو انسان کو زندگی میں کرنی ہی ہوتی ہیں نا، اور کرنی چاہیے. ان کے بغیر تو نہ یہ زندگی اچھی گزرتی ہے نہ آگے کی. تو اس لیے اگر انسان کے اندر ایسی کوئی کیفیت پیدا ہونے لگے تو اس کو چاہیے کہ اللہ کی مدد حاصل کرے. پھر اسی طرح
اپنے نفس کے سامنے بھی عاجز نہیں بننا چاہیے کہ انسان کا نفس انسان پہ غالب آ جائے. کیسے؟ جیسے غصہ آیا ہے تو انسان اس کو ٹھنڈا ہی نہ کر پائے، غم ہے تو اس سے نکل ہی نہ پائے، کوئی بات خیال دماغ میں آ گیا تو بس وہ اتنا حاوی ہو جائے کہ ہر چیز بندہ دوسری بھلا دے. تو یہ بھی اپنے آپ کے آگے خود عاجز ہونا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا وَلَا تَعْجِزْ عَن نَفْسِكَ، اپنے نفس کے آگے عاجز مت بنو. اسی طرح دعا مانگنے سے عاجز نہیں آنا چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے. کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت مانگ لیا، تھک گئے ہیں دعائیں کر کر کے، کچھ نہیں ہوتا. نہیں، کوشش بھی جاری رکھنی ہے اور دعا مانگنا بھی جاری رکھنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے عاجز وہ ہے جو دعا مانگنے سے عاجز ہے، یعنی جس کی اتنی ہمت سکت نہیں کہ وہ دعائیں مانگے. پھر اسی طرح اللہ کا ذکر کرنے سے عاجز نہیں آنا چاہیے. سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. فرمایا کیا تم میں سے کوئی ایک روزانہ 1000 نیکیاں کمانے سے عاجز ہے؟ یعنی اس کے اندر ہمت نہیں. تو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کسی نے سوال کیا کہ ہم میں سے کوئی 1000 نیکیاں کیسے کما سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا جو آدمی 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں یا اس کی 1000 خطائیں مٹا دی جاتی ہیں. اور اگر اسے کام کرتے کرتے تھک گئے ہیں تو آپ کچن چھوڑ کے یا لانڈری کر رہے ہیں، صفائی چھوڑ تھوڑی دیر کے لیے، جسے کہتے ہیں نا سانس لینا، سانس لینے بیٹھ جائیں، ریلیکس ہو کے صوفے پہ بیٹھ جائیں، آنکھیں بند کر لیں اور بیٹھ کے 100 دفعہ سبحان اللہ کہیں. آپ کی تھکاوٹ بھی اتر جائے گی، آپ کے اندر ایک اسٹرینتھ ہوگی، آپ دوبارہ اٹھ کے خوشی سے مزید کام کرنے لگیں گے. تو وہ جو بیچ کی بریک ہوتی ہے نا، اس میں ذکر کیا کریں. وہ ذکر جو ہے وہ آپ کو بہت بہادر بنا دے گا، آپ کی ہمت بڑھا دے گا، آپ کو ریلیکس کر دے گا. اسی طرح قرآن پڑھنے سے عاجز نہیں آنا چاہیے کہ انسان کہ میرے اتنے کام ہیں، میں اتنا مغلوب ہو گیا کہ مجھ سے قرآن نہیں پڑھا جاتا. پھر بے بسی کا حل کیا ہے؟ اللہ کی قوت اور اللہ کی قدرت اور اللہ کی جو کمال درجے کی صفات ہیں ان کا سہارا پکڑنا اور ان کی طرف یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اور دعا کرنا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ذکر کی کثرت، اس سے انسان کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے اور انسان بہتر سے بہتر کام کرنے کے قابل ہوتا ہے. دوسری چیز جہاں پر جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے والکسلی، اور کسل سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. کسل کہتے ہیں کسی کام پر قدرت ہونے کے باوجود اس کو بوجھل خیال کرتے ہوئے نہ کرنا. عجز کیا تھا؟ کرنے کے قابل ہی نہ ہونا. اور کسل کیا ہے؟ سستی کیا ہے؟ کر سکتے پھر نہیں کر رہے جان بوجھ کے. اس سے بھی پناہ مانگی گئی. اور یہ صفت بھی قابل مذمت ہے کہ انسان کا نفس کسی خیر کے کام کی طرف بڑھے ہی نہ. قرآن مجید میں سستی منافقین کی صفت بیان کی گئی ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، کہ منافق جو ہیں وہ نماز پڑھنے کو نہیں آتے مگر سستی کرتے ہوئے، سست ہوتے ہوئے. اور عجز اور کسل کا آپس میں ایک تعلق بھی ہے. عجز کا مطلب مفید تدبیر پر قدرت نہ ہونا، یہ ابن قیم کا قول ہے. اور کسل کا مطلب ہے مفید تدبیر کا ارادہ ہی نہ ہونا. یعنی عجز کیا ہے کہ آپ کی ہمت ہی کوئی نہیں، آپ واقعی نہیں کر سکتے. اور کسل کیا؟ کر سکتے ہیں پر آپ کرنا نہیں چاہتے، سستی کرتے ہیں. اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ برائیوں کے دروازے کھول دیتی ہیں. بعض اوقات انسان کی عقل میں سستی ہوتی ہے، یعنی عقل سست ہوتی ہے. اور وہ کس طرح کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھ نہیں پاتا، ان میں غور و فکر نہیں کرتا، سوچ بچار نہیں کرتا، پلاننگ نہیں کرتا، ڈیسیژن میکنگ نہیں ہوتی. کیا ہے؟ میرا دماغ نہیں کام کرتا، عاجز ہو کے بیٹھ جاتے ہیں بعض اوقات. پھر اسی طرح جو چیزیں انسان کی حالت کو درست کرتی ہیں ان چیزوں میں سوچنا چھوڑ دینا. تو یاد رکھیے کہ وہ انسان پیچھے رہ جاتا ہے، وہ گھرانہ پیچھے رہ جاتا ہے، وہ قوم پیچھے رہ جاتی ہے کہ جس کے اندر سستی ہوتی ہے، کیونکہ پھر انسان آگے بڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا. تو عقل کی سستی اور دوسرے ہے جسم کی سستی، فزیکلی لیزی ہونا، اور اس سے بھی انسان کام نہیں کر سکتا.
آپ دیکھیے کہ کتنے ہی کام ایسے ہیں جو فزیکل اسٹرینتھ چاہتے ہیں، بھاگ دوڑ چاہتے ہیں. فیکٹریوں میں کتنی بھی مشینیں ہوں، انسانی ہاتھ کے بغیر کام نہیں چلتا. اب پیکنگ ساری انسان کر رہے ہوتے ہیں، اور دیکھیے بعض اوقات مشین بھی کام کری تو اس کے پیچھے انسان کو اپنی ایفرٹ لگانی پڑتی، کبھی ذہن لگانا پڑتا ہے اور کبھی ہاتھ لگانا پڑتا ہے. تو اسی طرح گھر کے کام کاج میں بھی آپ دیکھیں کہ انسان فزیکلی اگر فٹ نہ ہو تو بہت سے کام وہ کر ہی نہیں سکتا. تو اس لیے اس سے بھی پناہ مانگی گئی. قرآن مجید میں منافقین ہی کی صفات میں آتا ہے کہ وہ صدقہ کرتے ہوئے ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں اور نماز میں سستی کرتے ہیں اور لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں، یعنی کوئی اچھا کام کرتے نہیں، اگر کرتے ہیں تو دکھاوے سے کرتے ہیں. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى یراؤون الناس ولا يذكرون اللہ الا قلیلا. بے شک منافق لوگ اللہ سے دھوکہ بازی کر رہے ہیں حالانکہ وہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے. جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں، اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کم. سستی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ سستی پیدا ہوتی ہے اپنے فرائض میں غفلت کرنے سے. مثلاً اگر آپ صبح کی نماز نہیں پڑھتے تو صبح کے وقت اگر آپ سوتے رہتے ہیں اور دن چڑھ جاتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ شیطان جو ہے تم میں سے ہر ایک کے گردن پر 3 گریں لگاتا ہے، یعنی گردن پر جب سو جاتا تو 3 گریں لگاتا ہے اور پھر اس کے اوپر پھونک بھی مارتا ہے. اور انسان جب اٹھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کہتا ہے ابھی رات لمبی ہے، سوئے رہو ابھی ہے ٹائم اور سو جاؤ. اور پھر اس کی آنکھ لگ جاتی ہے اور پھر سورج نکل آتا ہے اور وہ سویا کا سویا رہ جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص اٹھتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی، پھر جب وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی، اور جب نماز پڑھتا ہے تو تیسری کھل جاتی، اور اس طرح وہ ایکٹیولی دن کا آغاز کرتا ہے اور حشاش بشاش اٹھتا ہے. ورنہ اس کی صبح نفس کی خباثت اور سستی کے ساتھ ہوتی. اور خاص طور پر جو لوگ نماز پڑھنے والے ہیں اگر کسی دن کسی وجہ سے ان کی آنکھ نہ کھلے تو ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ وہ دن پھر کیسا ہو گئے. ایسا لگتا ہے ڈس اورینٹڈ ہو گئے، کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا ہے، ہر کام اپنے وقت سے ہل گیا، روٹین میں خلل آ گیا. تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے. پھر اسی طرح کچھ لوگ نمازوں میں سستی کے علاوہ جمعے تک میں سستی کر لیتے ہیں. تو جو شخص جمعہ چھوڑ دے سستی کی وجہ سے اس کے دل پہ مہر لگ جاتی، پھر آئندہ کے لیے اس کا اور زیادہ نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا. ہم بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ بچے جو ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے، یوں لگتا ہے ان کے دلوں پہ مہر لگی ہوئی ہے. وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ فجر کے وقت نہیں اٹھے، جمعے کو نہیں گئے، وہ نیکی کے کام جب چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر وہ پیچھے کے پیچھے ہی رہتے چلے جاتے ہیں. سستی کا علاج کیا ہے؟ سستی کا علاج یہ ہے کہ انسان نیکیوں میں سبقت کرے، نیکی کے کاموں میں جلدی کرے، آگے بڑھے. فاستبقوا الخیرات قرآن میں آتا ہے. نماز کو اول وقت میں پڑھیں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اذان ہوتے ہی آپ پڑھ لیتے ہیں تو آپ کی نماز اور طرح کی ہوتی، اور جب آپ ڈیلے کرتے رہتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں نا ویلے دی نماز تے کویلے دیاں ٹکرا، بس پھر وہ ٹکرے ہی مار کے انسان اٹھ جاتا ہے. نماز کا وقت شروع ہوتے ہی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سارے کام انسان چھوڑ دے، پہلے نماز ادا کر لے، بعد میں آ کے باقی کام کر لے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کا کام کاج اور گھر والوں کی خدمت کیا کرتے تھے، پھر جب نماز کا وقت ہوتا تو کام کاج چھوڑ کر نماز کے لیے چلے جاتے تھے، یعنی اپنے گھر کے کاموں میں مصروف ہیں. ادھر اذان ہوئی، سب کچھ چھوڑا، گئے نماز کو. ہم خواتین کو چونکہ جماعت میں نہیں جانا ہوتا تو ہم کہتے ہیں اچھا ابھی رضیب سمیٹ لوں، کچن سمیٹ لوں، ایسا کر لوں ویسا کر لوں، کرتے کرتے اتنے تھک جاتے ہیں کہ پھر جا کے جب نماز پڑھتے ہیں تو اس وقت پھر آدھے تو سو ہی رہے ہوتے ہیں، خاص طور پر جیسے رات کی نماز ہے، ویسے تو لیٹ پڑھنے کی ہے. پھر اپنا وقت مفید کاموں میں لگانا، اس سے بھی سستی دور ہوتی ہے. لایانی چیزوں سے بچنا، ایسے ہی ٹی وی کے آگے بیٹھا رہنا، آپ نے دیکھا ہوگا اسے کہ خواہ کی سستی ہونے لگتی ہے، اچھا یہ دیکھ لوں وہ دیکھ لوں، کبھی ایک چینل گھمایا کبھی دوسرا. پھر اسی طرح فیس بک پہ بیٹھیں، اس کی کیا پوسٹ ہے، اس کی کیا، بھلا کیا اس سے حاصل، اس سے اچھا کوئی کتاب پڑھ لیں. مجھے بعض اوقات واقعی سمجھ نہیں آتی کہ لوگ یہ دیکھ اس کو لائک کر، اس پہ کمنٹ کر، بعض اوقات نہ جان نہ پہچان، ادھر سے ادھر، اور بعض لوگ تو ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو لائک کر لیں، اس کو سبسکرائب کر لیں، منتیں کر رہے ہوتے ہیں.
آپ اگر اس قابل ہیں کہ آپ اچھا نفع مند علم شیئر کر رہے ہیں تو لوگ خود ہی لائک کر لیں گے، آپ کو کہنے کی کیا ضرورت ہے. یعنی آج کے دور کا بہت بڑا فتنہ ہے، اور خصوصاً یہ ہے کہ اب جو موبائل پر ساری ایپس آ گئی ہیں تو پہلے تو کمپیوٹر کھولو اور پھر جاؤ، لیکن اب وہاں تک جانے کی بھی ضرورت نہیں، سب کچھ ہاتھوں میں ہی ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کی مائیں، بچہ دودھ پی رہا ہے اور وہ خود کچھ اور دیکھ رہی ہے، بچے کی طرف توجہ نہیں، بچے کو کھانا کھلا رہے ہیں اور ساتھ اپنا موبائل کھولا ہوا ہے. ابھی کل میں دیکھ رہی تھی کہ جرمن میں 7 سالہ بچے نے ایک پروسیشن لیڈ کیا ہے پیرنٹس کے لیے، اور موبائل جو ہے اسمارٹ فونز ان کے خلاف احتجاج کیا ہے. واقعی آپ دیکھیں کہ اس نے ہمارے بچے کی جگہ بھی لے لی ہے، ہسبینڈ کی جگہ بھی لے لی ہے، دوستوں کی جگہ بھی لے لی، سب کی جگہ لے لی. وہ وقت جو ہم اوروں کو دیتے تھے وہ سارا اسی کے اوپر آ گیا. ٹھیک ہے، اس سے اچھے کام بھی ہوتے ہیں لیکن اس کو بھی لمٹ میں رکھیں، کوئی ٹائمنگ ہونی چاہیے. جس طرح باقی ہر چیز کی ایک ٹائمنگ ہے نا، تو اس کی بھی ٹائمنگ ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ لمٹ لیس ہر وقت ہر تھوڑی دیر کے بعد. یعنی جن لوگوں کو ایڈکشن سی ہو جاتی ہے نا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہوتے ہیں نا تو کچھ نہ کچھ ادھر ادھر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں عادتاً. بعض اوقات یہ بھی نہیں انہیں یاد ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ان چیزوں کو کارآمد مقاصد کے لیے تو استعمال کریں، لیکن ہر وقت استعمال نہ کریں، اور خاص طور پر جب بچوں سے آپ بات کر رہے ہیں، کیونکہ پوری طرح جب توجہ نہیں دیں گے تو جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ آپ ڈلیور نہیں کر سکیں گے، اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ پھر کیسے بنے گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز اس طرح کہ بیچ میں کوئی لغو نہ ہو، کوئی فیس بک نہ ہو. علیین میں اندراج کا باعث، ایسے لوگوں کا اعمال نامہ علیین میں لکھا جائے. پھر اسی طرح محض سوچنے کی بجائے اٹھ کے کام کر لینا، یعنی صرف سوچتے نہ رہیں. کچھ لوگ کسی بھی کام کو کرنے میں اتنا سوچتے ہیں، اتنے مشورے کرتے ہیں کہ جو کرنے کا کام وہ رہ ہی جاتا ہے. سوچیں اور کر لیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، تم اس حال میں صدقہ کرو کہ تم صحت مند ہو، مالدار ہونے کی توقع رکھتے ہو اور فقر سے ڈرتے ہو، اور اتنی دیر مت لگاؤ کہ جب جان حلق تک آ جائے تو کہنے لگو فلاں کو اتنا اور فلاں کو اتنا دے دو، حالانکہ اب تو وہ فلاں کا ہو ہی چکا. یعنی ڈیلے نہ کریں، جو نیکی کرنی ہے نا کر گزرے، سستی سے بچیں، بلند ہمتیں رکھیں اور اللہ کی پناہ طلب کریں. اسی طرح اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جسمانی کمزوری کی وجہ سے سستی ہو رہی ہے تو اس کا علاج کریں. نہا لیں، اپنے آپ کو خود مساج کر لیں، ایکسرسائز کر لیں، فزیکلی فٹ ہونے کی کوشش کریں تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو کہ کام کرنے کے قابل نہ ہو. پھر ہے والجبن. جبن کا معنی ہوتا ہے بزدلی، جو شجاعت اور بہادری کی ضد ہے. بزدلی کہاں نقصان دیتی ہے؟ جہاں کرنے کا کام ہو تو انسان دوسروں کے ڈر سے نہ کرے. مثلا نماز ہم پر فرض ہے تو بہت سے لوگ جب کسی سوشل گیدرنگ میں ہوتے ہیں نماز نہیں پڑھتے. کیوں؟ لوگوں کے ڈر سے، لوگ کیا کہیں گے، میک اپ خراب ہوتا ہے. تو اب آپ دیکھیں ہم نے میک اپ کس کے لیے کیا ہوا ہے؟ لوگوں کے لیے کیا ہوا ہے. لوگ بڑے ہیں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کسی وجہ سے 5 نمازیں فرض کی نا. اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ لوگوں کو شادیوں میں جانا ہے اور میک اپ بھی کرنا ہے اور یہ سب کچھ، پھر بھی نماز کی پوچھ تو سب سے پہلے ہوگی قیامت کے دن. اور اس دن کوئی پارٹی، کوئی چیز کام نہیں آئے گی، کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا. حتیٰ کہ مال بھی پیش کرے تو اول تو ہوگا نہیں، اور اگر ہوگا تو پیش کر کے بھی جان نہیں چھوٹے گی. کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا. تو لوگوں کی خاطر یا لوگوں سے ڈر کے کام نہ چھوڑیں. اور کس چیز سے ڈرتے ہم لوگوں سے اور اللہ کا حکم نہیں مانتے؟ بہت سی رسمیں جن کی کوئی تک نہیں بنتی، کوئی سینس نہیں بنتی، اس پہ اپنا وقت اور مال خرچ کرتے ہیں صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. لوگ کیا کہیں گے؟ کوئی فوت ہو جاتا ہے تو بعض اوقات ایسے کام کرتے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے، لیکن کیوں کرتے ہیں؟ لوگ ناراض ہو جائیں گے، امپریشن خراب ہو جائے گا. اور حجاب نہیں کرتے، پردہ نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے. اور میں تو کینیڈا میں رہتی ہوں تو یہاں تو اور بھی مشکل ہو گیا. اپنے ملکوں میں بھی بہت لوگ نہیں کرتے، لیکن یہ کہ یہاں آ کر اور بزدلی کی علامت ہوتی ہے کہ نہیں، لوگ مجھے ہراس کریں گے، خاص طور پہ ورک پلیس پر. آئی وانٹ ٹو فٹ ان دا سسٹم.
تو یہ بزدلی جو ہے انسان کو نیکی کے کاموں سے روک دیتی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے روک دیتی ہے. یعنی کسی کو آپ نے نیکی کی بات بتانی ہے تو آپ نہیں بتاتے. کیوں نہیں بتاتے؟ آپ کو ڈر لگتا ہے کہ یہ کہہ گئی تو ملانی ہوگی یا ناراض ہو جائیں گے. کوئی شخص غلط کام کر رہا ہے تو آپ اس کو نہیں روک دے اس لیے کہ مائنڈ کر جائیں گے. اور پھر کیا کرتے ہیں، بزدل اتنے ہوتے ہیں سامنے تو کچھ نہیں کہتے، پیچھے جا کے غیبت کر رہے ہوتے ہیں. یعنی انسان کے اندر ایک ضمیر تو ہے، دیکھتا ہے کہ یہ شخص غلط کر رہا ہے اور اس کو برا بھی لگتا ہے، لیکن اس کے ڈر سے اس کو کہتے کچھ نہیں، اور جب وہ ہٹتا ہے تو پھر دوسروں سے کہتے تم نے دیکھا یہ کیا کر رہا تھا، اور جو لمبی کہانی شروع کر دیتے ہیں غیبت بری. یہ سب بزدلی کی علامت ہے. تو اس لیے بزدلی سے بھی پناہ مانگی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے یہ نسب نامے کسی کے لیے گالی کا سبب نہیں ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو. یعنی فلاں ذات یہ کوئی ذات گالی نہیں ہے، سب ایک ہی باپ کی اولاد ہے اور ایک دوسرے کے قریب ہو. دین یا عمل صالح کے علاوہ کسی وجہ سے کسی پر کسی کو کوئی فضیلت حاصل نہیں. یعنی اللہ کی نگاہ میں وہ بڑا ہے جس کے اندر تقوی زیادہ ہے، جس کے پاس نیک عمل زیادہ ہے، اس کا درجہ وہاں زیادہ ہے. آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ فحش گو ہو، یعنی گالی گلوچ کرتا ہو، بدتمیزی سے بات کرتا ہو، بد کلام ہو. آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ بخیل ہو، بزدل ہو. تو بزدلی انسان کا امیج خراب کرتی ہے، بزدلی انسان کو بد اخلاق بناتی ہے. بزدل ہونا بھی نفاق کی علامت ہے. منافقین کے بارے میں قرآن مجید میں ہمیں پتہ چلتا ہے سورۃ المنافقون میں کہ یحسبون کل صیحۃ علیہم، ہر چیخ کو اپنے خلاف سمجھتے، کہیں دھماکہ ہو کچھ وہ سمجھتے یہ تمہاری شامت آئی. یہ بزدلی کی وجہ سے. بزدلی کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بنیادی طور پر دنیا کی محبت، آخرت سے روگردانی، آخرت کی فکر نہ ہونا. اس کے برعکس جو بہادر انسان ہوتا ہے وہ سب کا پسندیدہ ہوتا ہے. جرأت اور بہادری ایک اچھی صفت ہے، اور جس سے پہلے ہم نے حدیث پڑھی کہ کبھی مومن جو ہے وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بہادر انسان تھے. ایک مرتبہ رات کے وقت لوگ مدینہ میں بہت گھبرا گئے، کوئی آواز انہوں نے ایسی سنی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پہ سوار ہو کر فوراً خود خبر لینے کے لیے نکلے. پھر اسی طرح اگلی چیز جس سے پناہ مانگی گئی وہ ہے بخل. بخل کہتے ہیں کنجوسی کو. یہ بھی ایک غیر اخلاقی صفت ہے. بخل انسان کو مالی حقوق ادا کرنے سے روک دیتا ہے، جیسے زکوٰۃ یا مہمان نوازی یا کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا. ان چیزوں سے انسان رک جاتا ہے. وہ دیکھتا بھی ہے کسی کو کہ اس کو مجھ سے زیادہ ضرورت ہے، مثلا کوئی بیمار ہے، کوئی یتیم بچہ ہے، کسی کے بچے کی پڑھائی کا مسئلہ ہے، تو انسان اس پہ خرچ کرنے کے بجائے صرف اپنے ہی عیش و عشرت پہ خرچ کرتا چلا جاتا ہے. تو یہ چیز انسان کے لیے سخت نقصان دہ ہے. بخل سے بھی پھر پناہ مانگنے کو کہا گیا. امام نووی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بزدلی اور بخیلی سے پناہ مانگنے کی بات کی ہے تو یہ اس لیے ہے کہ ان میں واجبات کو ادا کرنے میں کوتاہی پائی جاتی ہے، اور ان دونوں کا بھی آپس میں تعلق ہے، جبن اور بخل کا، یعنی بزدلی اور بخل کا. ان دونوں میں مال اور جسم سے فائدہ نہیں اٹھایا جاتا. بزدل انسان پسندیدہ اور خوشی اور لذت والے عظیم کاموں سے محروم رہ جاتا ہے. تو بہت سی چیزیں انسان کو صرف بہادری سے حاصل ہوتی ہیں، کریج سے. I can do, I will do. ایسی کیا بات. اور مائیں ہی بچوں کو یا بہادر بناتی یا بزدل بنا دیتی. جو مائیں بہت پوزیسو ہوتی ہیں کہ نہیں ہائی گر جائے گا، یہاں ہاتھ نہ لگاؤ، یہ نہ کرو، سارا دن بچے کو نو 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 ڈونٹ ٹچ. اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ بچہ ہر چیز سے گھبرا اٹھتا ہے کہ شاید یہ بھی میرے لیے بلا ہے اور یہ بھی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اس کو ہاتھ لگا دیا. ٹھیک ہے آگ کی طرف نہ جائے یا کوئی ایسی چیز نہ کرے، لیکن کچھ تو اس کو کرنا ہے. کوئی تو اس کے لیے بھی اسپیس رکھیں کہ جہاں وہ اپنی مرضی کر سکے اور اپنی کریٹیوٹی استعمال کر سکے. تو بچپن سے ہی بچوں کی تربیت اس طرح کرنی چاہیے کہ ان کے اندر بہادری کی صفت پیدا ہو اور سخاوت کی صفت پیدا ہو. اور سخاوت پیدا کرنے کے لیے ان کے ہاتھوں سے صدقہ دلوانا چاہیے. عیدی کا نام کس نے نہیں سنا، سب جانتے ہیں، اور جس چیز میں مشہور ہے وہ بھی جانتے ہیں. میں نے ان کی پوری بایوگرافی پڑھی تھی. آپ کو معلوم ہے کہ ان کے اندر صدقہ کرنے کی صلاحیت کہاں سے آئی تھی؟ ان کی ماں سے. ماں نے ایک چھتی کے اوپر برتن رکھا ہوا تھا جس میں پیسے ہوتے تھے، وہ انہی سے اترواتی، انہی سے پیسے نکلواتی اور پھر دور دراز
بھیجتی ان کو کہ جاؤ وہاں دے کر آؤ. اور دینے سے جو خوشی ملتی ہے وہ لینے سے نہیں ملتی. تو وہ خوشی انسان کے اندر اتنی پھر قوت پیدا کر دیتی ہے کہ پھر اس کو پرواہ نہیں رہتی کہ کیا چیز جا رہی ہے، کیونکہ جو اس کے بدلے میں مل رہا ہوتا ہے وہ مال سے بھی انسان نہیں خرید سکتا. اس کے برعکس جو بخیل انسان ہے، تھوڑ دلا انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت بھی کی ہے، اور انسان کی سب سے بری صفت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بدترین چیز بے صبر پن کے ساتھ بخل اور حد سے زیادہ بزدل ہونا ہے. بدترین صفات ہے، ایمان کے منافی صفت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کے دل میں ایمان اور بخل اکٹھے نہیں ہو سکتے. یہ مزید گناہوں کو کھولنے کا راستہ ہے. خرچ کرنے میں خیر ہے اور خرچ نہ کرنے میں شر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن آدم، ضرورت سے زائد مال خرچ کر دینا تمہارے لیے بہتر ہے. اگر تم اس کو روک لو گے تو تمہارے لیے برا ہوگا، اور گزر بسر جتنا مال رکھنے پر تمہیں کوئی ملامت نہیں. اور دینے کی ابتدا اپنے اہل و عیال سے کرو، پہلے گھر والوں کی خبر لو، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. لوگوں کی مدد کرنے سے جن کا دل تنگ پڑتا ہے، یہ کیا یہ روز مانگنے آ جاتا ہے. بعض اوقات خاندان میں اللہ نے آپ کو وسعت دی ہوتی ہے، آپ کے دوسرے بہن بھائیوں کے پاس وہ نہیں ہوتا، آپ کے ان لاز کے پاس وہ سب کچھ نہیں ہوتا جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، اور وہ آپ پر توقع رکھتے ہیں کہ مشکل وقت میں آپ ان کے کام آئیں گے، اور آپ تنگ پڑتے رہتے ہیں. تو یہ انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے. ایسا کرنے سے بعض اوقات انسان کی نعمتیں چھن بھی جاتی ہیں. اللہ نے دوسروں کا حصہ ہمارے مال میں رکھ دیا ہوتا ہے تاکہ ہمارا اجر بڑھے. کیا جو رب ہمیں دے رہا ہے وہ ان کو نہیں دے سکتا تھا؟ ان کو بھی دے سکتا تھا، لیکن ان کو اس نے نہ دے کے آزمایا، ہمیں دے کے آزمایا کہ ہم کرتے کیا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. لیکن وہ جس نے بخل کیا اور بے پرواہی برتی اور اس نے سب سے اچھی بات کو جھٹلا دیا تو یقیناً ہم اسے مشکل راستے کے لیے سہولت دیں گے. یعنی ہم اس کے راستے مشکل کر دیں، یعنی دنیا میں اس کے لیے مشکلات آئیں گی. قیامت کے دن اللہ کے فضل سے محرومی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنا زائد پانی یا زائد گھاس کسی کو دینے سے روکتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے اپنا فضل روک لے گا. پھر زکوٰۃ اگر ادا نہ کرے تو اس کی سزا تو ویسے ہی بہت سخت ہے. جہنم میں جانے والوں سے جب پوچھا جائے گا کہ تمہیں جہنم میں کیا چیز لے گئی، تو وہ کہیں گے لم نکن نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وکننا نخوض مع الخائضین، اور ہم بحثیں کرنے والوں کے ساتھ مل کے بحثیں کرتے تھے. یعنی صرف باتیں کرتے کراتے کچھ نہیں تھے، لوگوں کے فائدے کے لیے کچھ نہیں کرتے تھے. اب بخل کا علاج کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مال خرچ کرنے پر بخیل ہو تو اسے بکثرت سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنا چاہیے. یہ وظیفہ ہے اس بیماری کے علاج کا. اور ایسا کرنا اللہ کے نزدیک اللہ عز و جل کے راستے میں سونے کا پہاڑ خرچ کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے. اور پھر انسان مفلسی سے کبھی نہ ڈرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. جو تم خرچ کرو گے وہ اس کے پیچھے اور لے آئے گا، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے. پھر اسی طرح بہترین صدقہ وہ ہے جو مال کی ہرس ہونے کے باوجود خرچ کر دیا جائے، وہ افضل صدقہ ہے. پھر اسی طرح آگے ہے دعا میں والحرم. حرم کہتے ہیں اتنا بوڑھا ہو جانا کہ انسان کی ہر قوت کمزور ہو جائے، دکھائی نہ دے، سنائی نہ دے، زبان پہ کوئی ذائقہ نہ آئے، معدہ کچھ ہضم نہ کرے، پاؤں چلنے نہ دیں، راتوں کو نیند نہ آئے، یعنی سارے فنکشنز جو ہیں وہ سلو ہو جائیں، اور انسان دوسروں کا محتاج ہو جائے، دوسروں پر ایک بوجھ ہو جائے. تو ایسی زندگی سے بھی پناہ مانگی گئی ہے، کیونکہ اس میں بھی انسان کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا، بعض اوقات بے صبرا ہو جاتا ہے. عمر کا ملنا جو ہے وہ ایک امتحان ہے انسان کے لیے، اس لیے جوانی کی ہمیشہ قدر کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت سمجھو، اور ان میں سے ایک جوانی کو بڑھاپے سے پہلے. پھر اسی طرح اگلی بات ہے وعذاب القبر، اور قبر کے عذاب سے. قبر کا عذاب موت کے بعد اور قیامت کے دن اٹھنے سے پہلے ہوتا ہے. 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ کو عذاب میں رکھا جائے گا اور دوسروں کو نعمتوں میں رکھا جائے گا.
قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے عذاب اور قبر کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے اور اس کو لازم کر لینا چاہیے. تشہد میں عذاب قبر سے پناہ مانگنے کا حکم ہے. صبح و شام عذاب قبر سے پناہ مانگنی چاہیے. طلوع فجر کے وقت عذاب قبر اور فتنہ قبر سے پناہ مانگنا چاہیے. عبداللہ بن قاسم کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پڑوسی خاتون نے مجھے بتایا کہ وہ طلوع فجر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنتی تھی اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن فتنۃ القبر، یعنی بلند آواز سے پڑھتے تھے کہ گھر والے بھی سن لیں اور ہمسائے بھی سن لیں. پھر اسی طرح کوئی فوت ہو جائے تو اس کے لیے جو بخشش کی دعائیں کرتے ہیں اس میں سے بھی ہمیں عذاب قبر سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے. دوسری دعا ہے اللہم آت نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کر، وزکیہا اور اس کو پاک کر دے، وانت خیر من زکاہا اور تو ہی بہترین ہے جو اس کو پاک کر سکتا ہے، انت ولیہا ومولاہا. یعنی دوسرے لفظوں میں تو میرے نفس کو خواہشات کی پیروی کرنے سے اور نافرمانیوں کے ارتکاب کرنے سے بچا لے. یعنی تقوی کیا ہے؟ دل کی وہ حالت جس میں انسان نیکی کرنے پہ راغب ہوتا ہے اور برائی کرنے سے ڈرتا ہے، بچتا ہے. امام راغب کہتے ہیں شریعت میں تقوی یہ ہے کہ نفس کی حفاظت ایسی چیز سے کرنا جو گناہ میں ڈالتی ہو، اور یہ حرام چیز چھوڑنے کے ساتھ ہوتا ہے. اس کی تکمیل بعض جائز اور مباح کاموں کو چھوڑنے سے بھی ہوتی ہے. تقوی جو ہے ہر چیز کی بنیاد ہے اور یہ ہم پر واجب ہے، اور ہر شخص اپنی اپنی استطاعت کے مطابق تقوی اختیار کرے. اور یہ دل میں ہوتا ہے، تقوی دل میں ہوتا ہے جو باہر آتا ہے، انسان کے اخلاق، اقوال، افعال پر اثر انداز ہوتا ہے. وزکیہا اور اس کو پاک کر دے. تزکیہ نفس، تزکیہ نفس سے مراد ہر قابل مذمت اخلاق سے پاک کر دے. یعنی جن چیزوں پر انسان کو برا سمجھا جاتا ہے اللہ ہمیں ان چیزوں سے پاک کر دے. کتنی خوبصورت دعا ہے نا. ہم سب میں کچھ نہ کچھ ویکنیسز ہوتی ہیں جو ہمارا امیج خراب کرتی ہیں، تو ایسی دعا سکھائی گئی کہ جس سے ہم دنیا میں بھی باعزت رہیں اور آخرت میں بھی. تزکیہ نفس جو ہے وہ انسان کی کامیابی کا راز ہے. قرآن مجید میں آتا ہے قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. میمون بن مہران سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں بندہ اس وقت تک متقی نہیں ہوتا جب تک اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرے جس طرح اپنے شریک کا محاسبہ کرتا ہے کہ اس نے کہاں سے کھایا اور اس نے کہاں سے پہنا. یعنی انسان دوسرے لوگوں کو جیسے محاسبہ کرتا ہے نا، چھوٹی چھوٹی کمزوریاں دوسروں کی ڈھونڈتا رہتا ہے، تو اسی طرح انسان اپنی ڈھونڈے، یعنی اپنے آپ کو اپنا غیر سمجھ کر اپنی کمزوریوں کو تلاش کرے. انت ولیہا و مولاہا، تو ہی اس کا ولی اور مولا ہے. یعنی میرا نفس میرے قابو میں تو نہیں، لیکن تو اس کا مولا ہے، تو اس کو کنٹرول میں رکھ. اور تیسری اور آخری دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں ایسے علم سے پناہ چاہتا ہوں جو فائدہ نہ دے. وہ کون سا علم ہے جو فائدہ نہیں دیتا؟ وہ جس پر انسان عمل نہیں کرتا. انسان سیکھ رہا ہے لیکن کرتا کچھ نہیں. آج میں کلاس میں بھی کہہ رہی تھی کہ اگر آپ ٹیلی ویژن پر کوئی کوکنگ کلاس دیکھتے رہیں اور وہ آپ کے سامنے بہت کچھ پکا کے رکھ بھی دیں لیکن آپ تو نہیں کھا سکتے. آپ نے صرف علم حاصل کیا، وہ ساتھ ساتھ کیا نہیں جو دیکھ رہے تھے. ہاں اگر آپ اپنے کچن میں وہی چیز ریپیٹ کریں تو پھر آپ کھا کے انجوائے کر سکتے ہیں. تو آپ ریسیپی بکس پڑھتے رہیں، میڈیسن کی کتابیں پڑھتے رہیں، ہیلتھ اور فٹنس کی بکس پڑھتے رہیں، لیکن جب تک کریں گے نہیں کچھ فائدہ نہیں. تو وہ علم حاصل کرتے جانا جس پر کوئی عمل ہی نہیں کرنا تو وہ پھر بیکار ہو جاتا ہے. غیر نافع علم والوں کی مثال قرآن مجید میں دی گئی مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا. ان لوگوں کی مثال جن کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا، انہوں نے یہ بوجھ نہ اٹھایا، ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے گدھے کی ہوتی ہے جو اپنے اوپر کتابیں لادے ہوئے ہوتا ہے. یعنی ایسا علم گدھے کی طرح بوجھ لادنا ہے، فائدہ اس کا کچھ نہیں، حاصل کچھ نہیں. تو انسان جب علم حاصل کرتا ہے، عمل کرتا ہے اور اس کا عمل بصیرت پر مبنی ہوتا ہے اور اس بصیرت کے ساتھ وہ دوسروں کو بھی گائیڈ کرتا ہے اور خود بھی عبادت کرتا ہے، تو یہ انسان کے حق میں فائدہ مند ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو لوگوں کو بھلائی سکھاتا ہے لیکن اپنے آپ کو بھول جاتا ہے ایک چراغ کی طرح ہے جو لوگوں کو روشنی دیتا ہے مگر خود جلتا ہے. خود کو جلاتا ہے جیسے موم بتی ہے, وہ خود کو جلاتی رہتی ہے, پگھلاتی رہتی ہے لیکن لوگوں کو روشنی دیتی رہتی ہے. اسی طرح کچھ لوگ خود کچھ عمل نہیں کرتے, صرف دوسروں کو بتاتے رہتے ہیں. اصل میں عالم وہی ہوتا ہے جو علم پر عمل کرے. علم وہ نہیں جو صرف زبان پر ہو, علم وہ ہے جو عمل میں ہو, ورنہ وہ نقصان دیتا ہے. وَمِن قَلْبٍ لَا يَخْشَوْا, اور میں ایسے دل سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ جو ڈرتا نہیں. نہ ڈرنے والا دل کون سا ہے؟ جو اللہ سے نہیں ڈرتا, اور ایسے دل کو قرار اور سکون بھی نہیں ہوتا. جو دل اللہ سے ڈرتا ہے اس کے اندر ایک اطمینان ہوتا ہے. اسی طرح نماز میں خشوع نہیں ہوتا جس دل میں, وہ بھی اللہ سے نہیں ڈرتا, کیونکہ جو دل اللہ سے ڈرتا ہو اس کی نماز کے اندر بہت یکسوئی اور خشوع ہوگا. اور یہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جس دن آپ کو کسی چیز کا ڈر ہو یا کوئی پریشانی ہو تو آپ کا دل بہتر لگتا ہے نماز کے اندر. دل جسم کا اہم ترین حصہ ہے, اسی میں تقوی ہے, اسی میں ایمان ہے, اسی میں توکل ہے, اسی میں رغبت ہے, اسی میں رہبت ہے. اور پھر سخت دل جو ہے اس سے بھی پناہ مانگی گئی ہے, کیونکہ انسان جب علم حاصل کر کے عمل نہیں کرتا تو اس کا دل سخت ہوتا ہے, آیتوں سے نصیحت حاصل نہیں کرتا. اب دل کی اصلاح کرنی ہو تو سب سے پہلے زبان کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اور اس کے لیے قرآن کی تلاوت اور تدبر کرنا, اور گناہ کے بعد فوراً توبہ کر لینا, اور جو قرآن کہتا ہے اس پر عمل کرتے جانا, یہ فائدہ مند ہے. اور پھر وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ, اس نفس سے جو کبھی سیری نہیں ہوتا, یعنی کھاتے چلے جاؤ پیٹ ہی نہیں بھرتا, اب یہ کھا لیں, اب اس ریسٹورینٹ پہ چلیں, اب اس پہ چلیں, اب یہ ٹیسٹ کر لیں, اب وہ, اسی میں زندگی گزر رہی ہے اور کہیں بھی تسلی نہیں ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ پیٹ تو بھر جاتا, آنکھیں نہیں بھرتی. تو وہ جو آنکھوں کی بھوک ہے نا, جو لالچ والی ہے, وہ بڑی نقصان دہ ہے. اصل فقیری دل کی فقیری ہے, اور اصل غنا دل کا غنا ہے. انسان کو حرص سے بچنا چاہیے, لالچ سے بچنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں اسی چیز کا خوف رکھتے تھے کہ تم دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر کرو گے. دنیا کا چاہنے والا کبھی بھی مطمئن نہیں ہو سکتا. جو آخرت کا چاہنے والا ہے وہ دنیا میں کنٹینٹ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے پاس مال کی 2 وادیاں تو تیسری کا خواہش مند ہوگا. ابن آدم کا پیٹ مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی. تو نفس کی حرص کیسے دور کی جائے؟ نفس کے خلاف جہاد کر کے, دل میں تقوی پیدا کر کے, دنیا کی محبت کم کر کے, آخرت کو یاد کر کے, دنیا سے بے نیاز ہو کر, قناعت پسندی, کم چیزوں پہ راضی ہو جانا. وَمِن دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا, اور اس دعا سے جو قبول نہیں کی جائے گی. یعنی ہم بعض اوقات دعائیں مانگتے رہتے لیکن وہ اوپر ہی نہیں اٹھتی. یعنی اس کا دوسرا معنی کیا ہے کہ اللہ میری دعاؤں کو قبولیت عطا فرما, ایسی دعا کرنے کی توفیق دے جو تیرے حضور قبول ہو جائے. پھر اسی طرح کچھ دعائیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں, جیسے رشتے داروں کے خلاف یا کسی کے لیے بد دعائیں وغیرہ بلا وجہ, تو وہ بھی انسان کے لیے نقصان دہ ہے. دعا کی قبولیت میں جو رکاوٹ ہوتی ہے وہ نفس کی غفلت ہوتی ہے, جلد بازی ہوتی ہے, حرام کمائی ہوتی ہے, نیکی کا حکم نہ دینا اور برائی سے نہ روکنا ہوتا ہے, اور پھر ناسمجھ لوگوں کو مال کا اختیار دینے والے کی دعا جو ہے وہ اس کے بارے میں بھی آتا ہے. تو بہرحال ہم سب کو اخلاقی برائیوں سے بچنے کے لیے دعا کرنی چاہیے. جی آپ نے کہا تھا کہ جب سبحان اللہ کا ورد کریں 100 ٹائم تو آپ کو 1000 نیکی ملے گی. سپوز کریں ہم کبھی کسی سے بات کرتے ہوئے ہم لوگ سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں, ہاں جی, مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے. مثلا تسبیح آپ کے پاس, آپ پڑھ رہے ہیں اور ابھی 50 پہ پہنچے ہیں تو بیٹا آ گیا ہے, وہ کوئی مانگ رہا ہے آپ سے, اب آپ یہ تو نہیں کہہ چپ چپ چپ, اس کو جلدی ہے, اسے گاڑی کی چابی چاہیے, اور لیٹ ہو رہا ہے, تو اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے. آپ جہاں ہیں اس کو وہیں نشان لگا کے اٹھیں, چیز دے دیں یا بات کر لیں اور دوبارہ وہیں سے شروع کر لیں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ ایٹ اسٹریچ پڑھتے ہیں یا بریک کر کے پڑھتے ہیں. اور سم ٹائمس آپ ٹی وی واچ کر رہے ہیں, پھر بھی آپ اپنی تسبیح جاری کر رہے ہوتے ہیں, تو اس سے کوئی بھی اور کام کرتے ہوئے آپ تسبیح کرتے رہیں, کھانا پکاتے ہوئے, واک کرتے ہوئے, ڈسٹنگ کرتے ہوئے, چیزیں سمیٹتے ہوئے, ساتھ ساتھ. ایون بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی فون کرتا ہے آپ کو, وہ اتنی لمبی باتیں کرتا ہے اور اتنی ریپیٹیشن ہوتی ہے اس میں
کہ انسان سوچتا ہے کہ اتنا وقت ضائع ہو رہا ہے، لیکن دوسرے شخص کا غم یا دکھ بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ بھی سننا پڑتا ہے. تو ایسے میں بھی انسان کو جب مومنٹ یو ریئلائز کہ آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے، ساتھ ہی کوئی ذکر شروع کر دیں کہ زندگی بہت چھوٹی ہے، کل قیامت کے دن بہت حسرتیں ہوں گی. اس وقت پر خاص طور پر جس کو ضائع کیا اور جس کا آخرت میں کچھ فائدہ نہیں نکلا، کچھ حاصل نہیں ہوا. دیکھیں دنیا میں $5 بھی کھو جائے نا تو بے چینی لگ جاتی ہے، اور آخرت میں جا کے جب ہم اپنا نامہ اعمال دیکھیں گے اور اس میں ضائع کیے ہوئے اوقات کو دیکھیں تو کتنی ریگریٹ ہوگی کہ کاش اس میں کچھ کر لیتے تو آج اس آگے کی منزل پہ ہوتے. میرا ایک دوست ہے، مسجد جب جاتے ہیں تو 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، تو کیا اثر اور بیچ میں اگر ہم مسجد پہنچتے ہیں تو ہم پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، وہ مسجد کا تحفہ ہوتا ہے، تحیۃ المسجد ہوتا ہے، وہ سبب کی نماز ہوتی ہے، تو وہ پڑھ سکتے ہیں جا کے. بچپن میں یہ سنا تھا نا کہ اثر اور مغرب کے بیچ میں سجدہ نہیں. عام نوافل نہیں پڑھ سکتے، جیسے ہم نے ویسے ہی کوئی نوافل پڑھنے ہیں، جیسے مغرب کے بعد پڑھتے ہیں یا ظہر کے بعد پڑھتے ہیں، تو عصر کے بعد اس طرح کے نوافل نہیں ہیں. لیکن اگر آپ حرم میں ہیں، آپ نے طواف مکمل کر لیا اور نفل پڑھنے آپ پڑھ سکتے ہیں. آپ وہاں اگر گئے تو دیکھا بھی ہوگا کہ لوگ عین مغرب سے 2 منٹ پہلے تک بھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. وہ کوئی فرض نماز نہیں ہوتی، وہ طواف کے نوافل ہوتے ہیں. کیونکہ اگر انسان اس کو روک لے کہ گھنٹہ اور گاڑی جا رہی ہو، فلائٹ جا رہی ہو، تو وہ تو پھنس گیا نا انسان. تو اس طرح سے ہماری شریعت نے ہم پر سختی نہیں کی، آپ اس کو ادا کر کے دوسروں کے ساتھ پھر، یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ جائیں اور نفل پڑھے بغیر نکل آئیں، اور ایک یہ کہ مسجد کا حق دے کر آئیں. جی آپ دعا کی کچھ وجہ کی بات ہو رہی تھی، جیسے دعا کونسلی جو آپ کی نیکیاں بھی ایلیویٹ کرتی ہیں نا آپ کی دعا کو. جب آپ دعا کریں تو آپ اپنی کسی نیکی کا وسیلہ یا اللہ تعالیٰ کو دے سکتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے نا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، پاکیزہ کلمات اس کی طرف اوپر جاتے ہیں اور نیک عمل ان کو اوپر اٹھا لے جاتا ہے. تو نیک عمل کے آپ نے صدقہ کیا اور دعا کر رہے ہیں، نفل پڑھ کے دعا کر رہے ہیں، قرآن پڑھ کے دعا کر رہے ہیں، ذکر کر کے دعا کر رہے ہیں، تو وہ جو آپ کا نیک عمل ہے وہ آپ کی دعا کو اوپر لے جاتا ہے. اس میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک عقل کی سستی ہے، جسم کی سستی ہے. تو جسم کی سستی کو سمجھ آئے گی، عقل کی سستی ہے کہ مینٹل لتھارجی، جس میں چھوٹی سی بات کا ڈیسیژن لینا ہے، کوئی فیصلہ نہ کر پانا، اچھا بھی نہیں مجھ سے سوچا جاتا ہے، اچھا پھر دیکھوں گی، اور اس طرح کئی ضروری کام ٹالتے رہتے ہیں. آپ کہیں جانا ہے، پلاننگ کرنی ہے، کوئی آپ سے وقت مانگ رہا ہے، آپ اس کو جواب ہی نہیں دے رہے، کسی نے آپ کو میسج بھیجا ہے اور اس میں تھوڑی سی بات ہے جو آپ اچھا پھر صحیح کاموں کو ٹال مٹول سے کام لینا. اور بہت سارے لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ آپ ان کو چھوٹی سی بات پوچھتے ہیں اور وہ ای میل کا جواب ہی نہیں دیتے، میسج کا جواب ہی نہیں دیتے، فون نہیں اٹھا رہے، کسی چیز کے طے کرنے کا سوچ رہے ہیں. مثلاً آپ دیکھیں کہ شادی کے شروع میں کیوں مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. 2 خاندان آپس میں ملتے ہیں، ایک خاندان بہت کوئک ڈیسیژن میکنگ میں ہے کہ اچھا کب شادی کرنی، کیا تاریخ ہے، اچھا آپ کو جواب دیں گے، وہ گھر پہلے بیٹھ ہی نہیں رہے، مشورہ ہی نہیں کر رہے، کوئی ڈیسیژن ہی نہیں لے رہے. تو یہ عقل کی سستی ہے کہ عقل استعمال نہ کرنا. اس میں اگر کنفیوژن ہے تو استخارہ نہیں، مطلب استخارہ کی بھی ایک لمٹ ہے. استخارہ بھی لوگ اتنا کرتے ہیں، حالانکہ صرف ایک دفعہ کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد ڈیسیژن لینا ہوتا ہے، باقی معاملہ اللہ پہ چھوڑ دینا ہوتا ہے. یعنی بہت زیادہ ان چیزوں میں پڑھنے سے انسان کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور بعض اوقات نعمتیں چھن بھی جاتی. مجھے کسی نے فون کیا، میسج چھوڑا، انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹی جوان تھی، فلاں کو آپ جانتے ہیں، آپ ان کا ذرا پتہ کر کے بتائیں. میں نے کہا اچھا میں پتہ کر دیتی ہوں، کر کے بتایا. میں نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہتے انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کی بیٹی کو دیکھنے کے لیے آنا چاہتے ہیں، تو بس ہم سوچتے رہے اور بتایا نہیں، اور پھر ہم نے کہا وہاں آ جائیں، وہ وہاں نہیں آئے، پھر ہم وہاں نہیں گئے. خیر لمبی کہانی. اس کے بعد اب ہم تیار ہوئے کو 2-3 مہینے بعد، تو ان کو کہا، تو لڑکے والوں نے کہا اب ہمارا لڑکا باہر جا رہا ہے، واپس آئے گا تو دیکھیں گے. میں نے کہا کتنا اچھا چانس آپ نے گوا دیا، بچی کی عمر اتنی ہو رہی ہے، یہ تو نہیں کہ روز رشتے آ رہے ہیں. اب ایک رشتہ اگر آیا ہے تو اس کو اتنا ڈیلے کس لیے؟ آپ جھٹ سے فیصلہ کریں کہ بھی ہاں یا نہ، یا کرنا ہے یا نہیں. اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں تاخیر جو ہے وہ زندگی کو بہت دوبھر کر دیتی ہے، کیونکہ اصل میں بعض اوقات ہماری پرائرٹی نہیں ہوتی کچھ چیزیں، اس لیے ہم سستی کا شکار ہوتے ہیں، ان کو اہم نہیں سمجھتے، ان کا نہ کرنے کو نقصان دہ نہیں سمجھتے.
اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم بس ایسے ہی پرواہ نہیں کرتے، کسی کی امپورٹنس نہیں ہوتی ہماری زندگی میں، اپنے آپ کو ہی بڑی چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں. بہت سی چیزوں میں اللہ پہ بھروسہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہر روز رات کو سوتے وقت جو دعا پڑھتے ہیں نا، وہ فوضت امری الیک، اللہ میں نے اپنا معاملہ تیرے سپورٹ کر. کتنے لائف میں چیلنجز ہوتے ہیں، ہر ایک کی زندگی میں مسائل ہوتے ہیں. اب اگر اس سر پہ بوجھ اٹھا کے آپ لیٹے تو نیند کہاں آئے گی؟ اللہ کی سپورٹ کریں اور سکون سے سوئیں. فیصلے کرنے، شادی کا کرنا ہے، کاروبار کا کرنا ہے، جاب کا کرنا ہے، بہت لمبی چوڑی باتیں نہ سوچیں. مجھے دعا سے پوچھنا تھا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر جیسے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹے تو آپ اللہ سے مانگیں. لیکن جیسے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتیں دی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی چیز آپ کو چاہیے ہوتی ہے، دنیا کی ہو یا جیسے صحت ہی سب کچھ، ایک چھوٹی سی چیز آپ کو چاہیے. تو وہ مجھے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا کچھ دیا، تو ہماری ناشکری کے نمبر میں تو یہ بات نہیں آئے گی کہ آپ ایک چیز کو پھر اس کو پکڑ کے آپ رو رو کے اس سے اللہ سے مانگ رہے، لیکن اللہ نے آپ کو اتنی ساری چیزیں. اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ بندہ اس سے مانگے. بے شک جی، لیکن وہ تھوڑا سا بھی یہ نہیں، وہ ناراض ہوں اگر اللہ سے، پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، مانگنے سے ناراض نہیں. ابھی میں نے جو حدیث پڑھی تھی نا، احرص علی ما ينفعک ولا تعجز، حرص رکھو اس چیز کی جو تمہیں فائدہ دے اور عاجز مت بنو، کمزوری نہ دکھاؤ. اس کی حرص بھی رکھو، اس کی کوشش بھی کرو، دعا بھی کرو. اللہ کے خزانے بہت وسیع ہے، وہ تو سب کچھ دے کے بھی کچھ کمی نہیں آتی اس کی. جی آپ یہ قبر کا عذاب اور فتنہ قبر دونوں ایک ہی چیز. فتنہ قبر جو ہے نا، وہ ٹیسٹ ہے، وہ سوالات ہیں جو میت کو جب دفن کیا جاتا ہے نا، فرشتے آتے ہیں، اس کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے نبی کون تھے. یہ ہے فتنہ ٹیسٹ. اور پھر اس کے بعد اگر وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو قبر میں عذاب نہیں ہوتا، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، آرام سے سلا دیا جاتا ہے. اور اگر جواب نہیں دے پاتا، عقیدے میں خرابی ہے، دنیا میں غفلت میں زندگی بسا کی ہے، تو پھر اللہ جیسے کسی کے ساتھ معاملہ کرے. میرا سوال ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کام ہے تو اس کے لیے لوگ کہتے ہیں یہ دعا، یہ چیز 10 دفعہ پڑھیں گے، چیز 2 لاکھ دفعہ پڑھیں گے، چیز تو یہ چیز کیا ٹھیک ہے؟ 2 لاکھ تو بہت زیادہ ہے. اس میں ایسا ہے کہ جتنی تعداد حدیث میں آئی ہے نا، وہاں تک تو ٹھیک ہے، اس سے آگے نہیں لوگوں کو تکلیف میں ڈالیں. مثلاً 3 دفعہ کا ذکر آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو آپ نے ایسے ہاتھ بڑھایا تو صحابہ نے پوچھا کہ ہم نے نماز میں آپ کو پکڑتے کچھ دیکھا، تو کیا تھا یہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابلیس آگ کا شعلہ لایا کہ مجھے جلا دے، تو میں نے اس کو پکڑ لیا، اعوذ باللہ من کا. اور 1 دفعہ کرنے سے نہیں گیا، دوسری دفعہ کرنے سے نہیں گیا، تیسری دفعہ پہ جا کے گیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ریپیٹیشن ضروری ہوتی. ہمیں کچھ دعاؤں کے اندر ریپیٹیشن کرنے کا حکم دیا گیا ہے. بسم اللہ الذی لا یضر 3 دفعہ پڑھو، لا الہ الا اللہ وحدہ مغرب اور فجر کے بعد 10 دفعہ پڑھو، دن میں 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھو، تسبیح 33 دفعہ. اب اس کی کوئی حکمت ہے نا کہ 33 کہا، 30 بھی تو ہو سکتا تھا، 40 بھی ہو سکتا تھا، تو دیر از سم حکمہ. اچھا پھر یہ کہ 70 دفعہ 100 دفعہ یہاں تک تو ٹھیک. لیکن یہ جو 100 سے اوپر چلے جاتے ہیں نا، 500 دفعہ پڑھو، 1000 دفعہ پڑھو، اتنی گنتی جو ہے نا، یہ پھر انسان کی بس سے باہر ہی ہوتی ہے، تو وہ پابندی نہیں کر سکتا، یہ بہت مشقت میں پڑ جاتا ہے. مگر ریپیٹیشن کا فائدہ اپنی جگہ ہوتا ہے. وہ کاؤنٹنگ کے بغیر جب کہتے ہیں نا تو وہ پھر بعض اوقات ہیپیزڈ ہو جاتا ہے. تو کوئی بھی تعداد 3 دفعہ 7 دفعہ 10 دفعہ 33 دفعہ 100 دفعہ مقرر کر لیں. کچھ چیزیں جو بتا دی گئی ہے کہ اس کی کاؤنٹنگ کرو، وہ تو کریں ہی کریں، اور جن کی نہیں بتائی گئی ان کو آپ کھلا پڑھتے رہیں. یہ کچھ کارڈز اور بھی ہیں دعاؤں کے، جیسے یہ وضو کے بعد کی دعائیں. یہ جو دعا ہے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، یہ پڑھنے سے جنت کے 8 دروازے کھلتے ہیں. اور اکثر ہم چونکہ واش روم میں وضو کرتے ہیں، باہر نکلتے تو ادھر ادھر لگ جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں. تو اگر کہیں باہر سامنے ہی لگی بھی ہو تو دیکھ کے انسان کو یاد آ جاتا ہے. پھر اسی طرح ہم چاہتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہوں، تو رات کے وقت اگر آنکھ کھلے اور یہ دعا پڑھی جائے، لا الہ الا اللہ وحدہ، طریقہ لکھا ہوا ہے، اور پھر دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے. اسی طرح اگر کوئی بیمار ہو یا کوئی نظر کا اثر ہو یا انیوژل کنڈیشن ہو تو یہ شفا کی آیات ہیں، یہ پڑھی جا سکتی. اس طرح کوئی کاموں میں رکاوٹ ہو اگر، تو استغفار جو ہے وہ رکاوٹوں کو دور کرتا ہے، تو استغفار کی دعائیں ہیں. اسی طرح تسبیحات ہیں مختلف، بہت ہی اجر و ثواب کی بات ہے.
پھر استغفار کی برکتیں کیا کیا آتی. تو جب انسان کو پتا ہوتا ہے کیا کیا فائدے ہیں تو ذرا اس کی اور زیادہ موٹیویشن ہوتی. پھر شکر گزاری پہ کتاب ہے، کیونکہ گریٹفلنس جو ہے یہ اتنی اچھی خوبی ہے کہ اس سے نعمتیں محفوظ بھی ہوتی ہیں اور زیادہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. اسی طرح یہ پروٹیکشن کی دعائیں ہیں، ایاک نستعین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.